بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، زندگی کی رفتار تھم چکی ہے، انسانیت پریشان ہے، حیران ہے، دنیا کی حکومتیں بے چین ہیں۔ ہمارے دیش بھارت کی حکومت کی طرف سے بار بار یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ لوگ بالکل جمع نہ ہو، ایک جگہ گھروں پہ رہے، الگ رہے، تنہا رہے۔ علماء حضرات کی طرف سے بار بار یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اس نازک وقت میں ہم اپنے گھروں میں رہیں، یہاں تک کہ جماعت کے لیے مسجد میں بھی جمع نہ ہو، اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں۔ اگر ہم تنہا رہیں گے، دوسروں سے دور رہیں گے، تو خود بھی محفوظ رہ سکیں گے، دنیا والوں کو بھی بچا سکیں گے، اپنے ہی گھر والوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ یہ ایک مصیبت ہے، ایک غضب ہے، کیونکہ ہم سب کا مالک، اس دنیا کا خالق، احکم الحاکمین، رب کونین اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ہے، اگر ایسا وقت آ جائے، اس طرح کی بیماری اور وبا پھیل جائے، تو چاہیے کہ ہم جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، جہاں وہ بیماری اور وہ مصیبت آ گئی ہے، وہاں ہم نہ جائیں۔ اگر ہم وہاں پر ہیں تو ہم باہر نہ نکلیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل اپنی جگہ پر رہیں، جہاں بھی ہیں، چاہے آپ گھر میں ہیں تو گھر میں رہیے، وہاں ہے تو آپ رہیے، پریشانی ہو رہی ہے اس کو سلب کرنے کی کوشش کریں، اپنے آس پاس لوگوں سے مل کر، اور اپنے آس پاس لوگوں کو سمجھائیں۔ ہم دعا کریں، توبہ کریں۔ ہم یقیناً ہم نے بہت اپنی حد پار کر چکے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم خدا کے دربار میں ہم توبہ کریں، معافی مانگیں، اپنی اصلاح کریں، ریکٹیفائی کریں، اور جو دعائیں بتلائی گئی ہے حدیث کے اندر ہم ان کو پڑھتے رہے۔ جیسا کہ ایک دعا ہے مشہور، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اور اس طریقے سے درود شریف پڑھتے رہے، نفل نماز تنہا پڑھتے رہے۔ اور مفتیان کرام کی یہ ایک اپیل ہے کہ جمعہ کی نماز میں بھی آپ مسجد میں نہ جائیں، اور گھر میں آپ ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ مسجد کو ویران نہ چھوڑے، مسجد میں ایک دو تین حضرات جو مسجد کے امام ہیں، مؤذن ہیں، دو تین حضرات مل کر جماعت ادا کر لیں۔ اگر ہم گھروں میں نماز پڑھیں گے تو جماعت کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ اور میری ایک گزارش یہ ہے کہ آج بھی ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ لاک ڈاؤن جو حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے، ہم اس کی بھرپور اس کی تائید کریں، اس کا تعاون کریں، گھر سے نہ نکلیں، کیونکہ بہت ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت کی طرف سے پولیس والے گردش کر رہے ہیں، آمد و رفت ہے ان کے گاؤں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، اور وہ جہاں بھی بھیڑ وہاں ان کو ملتی ہے تھوڑی سی سختی کرتے ہیں۔ وہ سختی دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ وہ پولیس والے جو کام کر رہے ہیں، ہم ان کی مدد کریں، ہم بالکل جمع نہ ہو۔ جو ضروریات سامان ہمیں لانی ہے اس کے لیے بھی ایک انسٹرکشن ہے کہ ہم فاصلہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو مینٹین کریں۔ تو اس لیے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اور ہم سب مل کر اگر آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہم بھی محفوظ رہیں گے، پوری انسانیت محفوظ رہے گی، اور یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ جو غریب حضرات آپ کے گھر کے پاس ہے، ہمارے گھر کے پاس ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہے، گاؤں میں بھی ہے، ہم ان کی حتی الامکان مدد کریں۔ اور جو لیڈران ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، گاؤں کے سردار ہیں، آپ لوگ سامنے آئے، جن کو اللہ نے مال و دولت دی ہے، آپ ان کو غریبوں پر صرف کریں۔ انشاءاللہ یہ یہی ایک موقع ہے اور اس کا اجر ملتا رہے گا، اور ہم دنیا والوں کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس بلا اور اس مصیبت سے دنیا والوں کی حفاظت فرمائے، اور ان آزمائش اور اس بیماری کو اللہ پاک اپنے ہی دوا خانہ سے، اپنے قدرت سے پوری دنیا سے اس کو نست و نابود کرے اور ختم فرمائے۔ شکریہ۔